خاص پروگرام مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. مولانا غلام رسول دہلوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کا بہت استقبال ہے دہلوی صاحب ہمارے اس خاص شو میں. اور سب سے پہلے آج ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آج جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں قیام اللیل یعنی رات میں عبادت کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ کیا کچھ مقام ہے حضرت فاطمہ کا ہم لوگوں کے لیے, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جی اور کیا کچھ انہوں نے کیا جو ہمیں سکھاتا ہے اور کافی کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ اپنے لائف میں شامل کرنا چاہیے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بے پناہ شکریہ. سیدہ کائنات, سیدۃ النساء, خاتون جنت, جنت کی سردار اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے. فاطمۃ الزہرا کا مقام چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک خاتون کو, ایک عورت کو اس کے والد اور اس کے شوہر نامدار سے بہتر کون جان سکتا ہے. آئیے ہم مقام فاطمہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند دارمی میں اور مستدرک میں ذکر کی گئی ہے, جو امام حاکم نے ذکر کیا ہے. حاکم وہ ہیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا زمانہ پایا, ان کے ساتھی اور صحابی رہے. انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ کا نام کیوں دیا گیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا. اور آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے, زہرا کیوں کہا جاتا ہے, اور بطول کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیت الفاطمۃ بالفاطمۃ لأن اللہ فاطمہا من عذاب النار. میں نے اپنی بیٹی, اپنی لخت جگر, نور نظر فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی کو عذاب نار سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرما دیا ہے. اس وجہ سے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا. دوسری بات, زہرا, تو زہرا کے معنی ہوتے ہیں پھول. بڑا مشہور شعر ہے کہ زہرا ہے کلی اور حسن اور حسین پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. تو زہرا گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پھول کی حیثیت رکھتی ہے. ایک ایسے وقت میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غموں کے بوجھ میں, اندوہ میں اور کرب میں مبتلا تھے. جب آپ نے دعوت اسلام شروع کی, چاروں طرف سے مظالم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, حتیٰ کہ آپ کی پیٹھ پہ, آپ کی پشت مبارک پہ اوجھڑی ڈالی گئی تھی دوران نماز. ایسے میں فاطمہ جو مختصر کم سن بچی تھی, انہوں نے اوجھڑی کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹا دیا. یہ مقام فاطمہ کا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ ام ابیہا, فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. آپ اپنی ماں سے محروم رہے, آپ یتیم پیدا ہوئے, پھر بعد میں ماں بھی چلی گئی کم عمری میں, تو ماں کی جو ممتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی, فاطمہ بیٹی بن کے دراصل ماں کا روپ لے کے آئی اور ماں کی ممتا سے بھی آپ کو نوازا. پھر جب آپ کی سب سے محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا, تب بھی فاطمہ نے ہی آپ کو سہارا دیا. تو یہ ہے مقام فاطمہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے شوہر نامدار مولا علی کیا فرما رہے ہیں. جی, مولا علی جب فاطمۃ الزہرا کی شادی ہو گئی تو روایت میں آتا ہے کہ 4 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف نہیں لے گئے. 5ویں دن آپ گئے اور آپ نے مولا علی سے پوچھا کہ کیف وجدت اہلک, آپ نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا. مولا علی نے ارشاد فرمایا, اور یہ جواب بہت ہی روح پرور اور حیرت انگیز ہے. آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ, کیا ہی بہترین مددگار ہیں فاطمہ, کیا ہی بہترین ساتھی ہیں, کیا ہی بہترین
ہم نوا ہم نشین ہیں اللہ کی بندگی میں. اس پہ غور فرمائیے. جی ایک شوہر جس کی شادی ہوئی ہے اور 4-5 دنوں کے اندر ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ یور پارٹنر, ہاؤ ڈڈ یو فیل بینگ ود ہر. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین ساتھی ہے میری گھریلو ذمہ داریوں میں, یا بہترین ساتھی ہے شاپنگ میں, بزنس میں, ڈیلنگز میں. یہ ساری باتیں بات کی ہیں. آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ, کیا ہی بہترین ساتھی ہیں اللہ کی بندگی میں. مولا علی اپنی شادی سے پہلے جب اللہ کی بندگی فرماتے تھے, راتوں رات قیام اللیل کیا کرتے تھے, تو تنہائی میں جب خلوت میں اللہ کی عبادت میں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن فاطمہ کے آنے کے بعد انہیں اللہ کی بندگی میں, قیام اللیل میں, راتوں رات اللہ کے حضور سر بسجود ہونے میں ایک بہترین ساتھی مل گئی ہیں. پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا آپ نے کیسا پایا اپنے شوہر نامدار کو, تو آپ نے کہا خیر بالن, ہی از دا بیسٹ ہسبینڈ ان دا ورلڈ, سب سے بہترین شوہر ہے پوری دنیا کی. یہ ہے فاطمہ کا مقام بزبان مصطفیٰ اور بزبان مرتضیٰ. جی بالکل, اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جی اور بتایا اپنے شوہر کے بارے میں.